احمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. ریاض صالحین کی حدیث نمبر 27 ہے. اس سے گزشتہ درس میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا قصے کا خلاصہ بیان کیا تھا. اسی کے متعلق اسی حدیث کے متعلق یہ حدیث بھی ہے اور اسی واقعے کے متعلق ہے. ترجمہ یہ ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے غزوہ تبوک میں جمعرات کے دن، اور آپ علیہ السلام پسند کرتے تھے کہ آپ سفر میں نکلیں جمعرات کے دن. حدیث نمبر 28 یہ ہے وَكَانَ لَا يَقْدُمُ مِن سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحَىٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس دن میں چاشت کے وقت آتے تھے. فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ. جب آپ علیہ السلام واپس آتے تو مسجد سے شروع کرتے تھے، یعنی سب سے پہلے مسجد میں جاتے تھے. فصلى فيه رکعتین. وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے. ثم جلس فيه. پھر وہاں بیٹھ جاتے لوگوں کے لیے. آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی پھر لوگوں کے لیے بیٹھ گئے. آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن سفر پہ نکلنے کو پسند فرماتے تھے. ویسے تو سفر ہر دن جائز ہے اور سفر کے اندر کسی دن کو کسی دن پر فضیلت نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ دن جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کو پسند کرتے تھے وہ جمعرات کا دن تھا. جمعرات کے دن اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں سفر میں نکلے کہ بھئی حضور علیہ وسلم اس دن کو نکلنا پسند کرتے تھے تو میں بھی اس دن نکلوں گا تو انشاءاللہ اجر کا ثواب کا مستحق ہوگا. تو سفر کے متعلق سفر کے چند آداب ہیں. ایک تو یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن سفر میں نکلنے کو پسند کرتے تھے. دوسرا بعض احادیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنہائی کی خرابیوں کے بارے میں جو میں جانتا ہوں اگر اور لوگ جانتے تو کوئی بھی تنہا سفر پہ نہ نکلتا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ سفر میں جاتے وقت کوئی کسی کی ہم نشینی اختیار کرنا، کوئی ساتھی ساتھ لے جانا، کسی کا جو ہے وہ ساتھ اختیار کر لینا یہ اچھا ہے، بجائے اس کے کہ انسان تنہا سفر کرے. تنہا سفر کے اندر بہت ساری مصائب اور بہت ساری پریشانیاں ہیں. اسی طریقے سے ایک ادب یہ بھی ہے، ابو داؤد شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر سفر میں 3 ساتھی ہوں تو ایک کو امیر بنا لیں. یعنی 3 آدمی سفر کر رہے ہیں، 4 آدمی 5 آدمی، تو ان میں سے ایک کو جو ہے وہ امیر بنا لیا جائے اور اس کی جو ہے رائے سے جو ہے وہ کام کیے جائیں. تو اس میں اختلاف سے جو ہے انسان بچ جاتا ہے. اور سہل بن سعد ساجی رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں قوم کا سردار وہ ہوتا ہے جو ان کی خدمت کرے. تو بہرحال جو بڑا ہے جو ہے وہ بڑا کہلاتا ہے تو اسے چاہیے کہ سفر میں ساتھیوں کی خوب خدمت کرے، اور یہ سردار ہونے کی علامت ہے. اسی طریقے سے گھر سے نکلتے وقت احادیث میں دعائیں آتی ہیں ان کا اہتمام کرے. ایک دعا ترمذی شریف میں ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دعا جو پڑھ لیتا ہے انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے تو کہا جاتا ہے، اس کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ تیری کفایت کی گئی، تیری حفاظت کی گئی اور شیطان کو تجھ سے دور کیا گیا. تو بہرحال اس دعا کا بھی اہتمام کرے. اسی طریقے سے جو ہے وہ اور مسلم شریف اور دیگر کتابوں میں اور بھی دعائیں ہیں، اللہم ہون علینا سفرنا ھذا، اور جو ہے یہ لمبی دعا ہے. بہرحال یہ دعا بھی یاد کر لے تو اچھا ہے، یہ دعا پڑھ لے. حضرت علی بن ربیعہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا. علی رضی اللہ عنہ کے پاس جو ہے جانور لایا گیا سواری کا. تو علی رضی اللہ عنہ نے جب رکاب میں پاؤں رکھا تو 3 مرتبہ کہا بسم اللہ، اور پھر جب سیدھے بیٹھ گئے تو کہا الحمدللہ. پھر اس کے بعد جو ہے وہ دعا پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اور پھر 3 مرتبہ الحمدللہ کہا، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، اور پھر یہ دعا پڑھی اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اور اس کے بعد ہنسے. تو علی بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا امیر المومنین آپ کیوں ہنسے ہیں؟
فرمایا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتا دیکھا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے تھے۔ ہم نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ یہ کہتا ہے رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، تو اللہ کو بڑا پسند آتا ہے کہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے، اس لیے میں ہنسا ہوں، مسکرایا ہوں، تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں مسکرایا۔ تو بہرحال یہ جو ہے وہ سواری کے آداب ہیں کہ جب سواری کے جو ہے پائیدان پر پاؤں رکھے تو 3 مرتبہ بسم اللہ کہے، جب سیٹ پہ بیٹھ جائے تو الحمدللہ کہے، اس کے بعد جو ہے سبحان الذی سخر لنا یہ دعا پڑھ لے، اور اس کے بعد جو ہے پھر 3 مرتبہ بسم اللہ اور 3 مرتبہ الحمدللہ کہے، اور پھر جو ہے وہ اللہم انی ظلمت نفسی یہ دعا پڑھ لے۔ لیکن یہ خیال رہے کہ ایک ہے سفر کی دعا، سفر کی دعا تو وہ ہے جو میں نے پہلے بتا دی، اللہم حون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدہ، اللہم انت صاحب فی السفر والخلیفۃ فی الآل والمال، یہ لمبی دعا ہے، یہ یاد کر لے۔ تو یہ سفر کی دعا ہے، اور ایک ہے سواری کی دعا، تو یہ جو میں نے ابھی بتائی یہ سواری کے آداب ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی جہاں سفر میں آپ کا قیام ہوتا اور جہاں سے آپ رخصت ہوتے وہاں آپ 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے۔ اسی کی ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پڑاؤ کرتے، صحابہ دائیں بائیں گھاٹیوں میں متفرق ہو جاتے، درختوں کے سائے میں چلے جاتے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا یہ متفرق ہونا شیطان کی طرف سے ہے، تو اس کے بعد سارے اکٹھے ہی رہا کرتے تھے۔ تو بہرحال سفر میں ساتھیوں کو متفرق نہیں ہونا چاہیے، دائیں بائیں نہیں بھاگنا چاہیے، اس سے اوروں کو تکلیف ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں ہے کہ السفر قطعۃ من العذاب، سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، تو میں سے ایک آدمی کا کھانا پینا روک دیتا ہے، جب اپنا کام پورا کر لے تو جلدی واپس ہو جائے، تو سفر سے جلدی واپس ہو جانا اچھا ہے۔ اور اسی کی سے ابن عساکر نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب سفر سے واپسی ہو تو گھر والوں کے لیے کوئی نہ کوئی ہدیہ لے جائے، چاہے جو ہے وہ جھولی میں پتھر ہی ڈال لے۔ اس طریقے سے حدیث میں ہے کہ جس آدمی کا غائب ہونا لمبا ہو جائے، سفر میں کافی عرصے کے لیے وہ چلا جائے، جب واپسی ہو تو رات کو گھر والوں کے پاس نہ آئے، بلکہ پہلے اطلاع کر دے تاکہ وہ کنگھی چوٹی کر لیں، صفائی ستھرائی اختیار کر لیں، اور ایسا نہ ہو کہ کسی ایسی حالت میں دیکھے کہ نفرت ہو جائے۔ تو بہرحال یہ اس زمانے کی بات ہے جب پہلے اطلاع دینا ممکن نہ تھا۔ اگر آج پہلے اطلاع دے دی جائے تو پھر رات کو آنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر پہلے اطلاع نہ ہو تو رات کو آنے سے منع کیا ہے۔ اسی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً چاشت کے وقت واپس آتے اور سب سے پہلے مسجد میں جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جو ہے وہ نماز پڑھتے، پھر لوگوں کے لیے بیٹھ جاتے، اور اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے تھے۔ اس طریقے سے نکلتے وقت بھی کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، یہ دعا پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ سفر کے آداب تھے، اور بھی بہت سارے آداب ہیں جو مجھ سے رہ گئے ہوں گے، تو کوشش کرنی چاہیے ان سنتوں اور آداب کی رعایت رکھنے کی، تو انشاءاللہ اس پر اجر ہوگا اور اجر ملے گا، اور سفر بھی اطمینان کے ساتھ گزرے گا، امن اور عافیت کے ساتھ گزرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آداب کی رعایت رکھنے کی، تو انشاءاللہ اس پر اجر ہوگا اور اجر ملے گا اور